شالوم سی اشوا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ شالوم کا مطلب ہے تمہاری شانتی ہو۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، اور یوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کے بولی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی۔ ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائے، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ فرشتے نے کہا مریم سے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ کی تسلی سے امید رکھیں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ اب جو کوئی مسیح یشوع پر ایمان لاتا، اور جس پر مسیح یشوع پر ایمان لانے سے روح القدس نازل ہے، اور وہ پاکیزہ بیٹے کی روح اس کے دل میں ہے، جس کے کلام میں زندگی ہے، تو جب اپنے سے کسی دوسرے کو شالوم سلام کہتا ہے تو یوں ہی الشبا کی طرح جب وہ سلام سنتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ اور یوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی۔ تو بچہ جسمانی اور سبھاوک زندگی کی تمثیل تعلیم ہے۔ تو جب ہم شالوم سلام کہتے ہیں کہ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، تو دوسری زندگی یوں ہی سلام سنتے ہی روح القدس سے بھر جاتی ہے، مگر اس کے سلام سے جس میں زندگی ہے، جس کا دل بیٹے کے روح سے معمور ہے، جس کے دل میں بیٹے کی روح ہے۔ اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو اینٹوں کا گھر ہے، لیکن ایک یہ گھر ہے جو خدا کا گھر ہے، مقدس ہے خدا کا، تو اس گھر کی سلامتی ہو، مقدس کی سلامتی۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا۔ سلامتی کا فرزند یعنی شانتی کا وارث، جس کے دل کے اندر بیٹے کی روح ہوگی۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے
रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गए। तो ये जो देखें कि जो कलाम है यीशु मसीह की मार्फत ये आसमान से आया। तो जब हम वो आसमानी कलाम ईमान से और बेटे की रूह के साथ दूसरे पर नाजिल करते हैं और गवाही के तौर पर बताते हैं और उसको कलाम मुकद्दस या कलाम हक की बातें जाहिर करते हैं, तो वो रूहुल कुद्स जो ईमान लाता है उस पर आकर ठहरती है। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, जिस तरह मसीह यशुआ पर यूहन्ना ने रूहुल कुद्स को ठहरते देखा, क्योंकि वो सलामती का फर्जंद है। तो अगर आप में भी कोई, आपके अंदर भी शांति का रूह है, आपके अंदर भी यीशु मसीह का इत्मीनान है, रूहुल कुद्स आप पर आके ठहरेगी, क्योंकि रूहुल कुद्स को इत्मीनान चाहिए, शांति चाहिए। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्योंकि रूहुल कुद्स को पंजा टिकाने के लिए इत्मीनान चाहिए, शालोम चाहिए, शांति चाहिए। तो इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, क्योंकि रूहुल कुद्स किस पर ठहरा? यीशु मसीह पर। इसीलिए रूहुल कुद्स यीशु मसीह के इत्मीनान पर ठहरती है। तो यीशु मसीह ने वो इत्मीनान हमें दिया जो ईमान वाले हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति, अपना शालोम, अपना पीस, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तो रूहुल कुद्स हमें कलाम से साफ सिखाता, याद दिलाता और बताता है कि मसीह यस्सु से पहले हमारे पास दुनिया का दिया हुआ इत्मीनान था, शालोम था, पीस था, जिससे हमारे दिल में घबरा और डर पैदा होता था, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कह कर पुकारते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। मसीह ने हमें वो इत्मीनान वापस दिया, वापस दिलाया और वापस वो दे के गए जो इत्मीनान, जो शालोम आदम ने अदन बाग में खोया था। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। ठंडा वक्त यानी शांति, शालोम, पीस ऑफ हार्ट। यस्सु वो ही शांति, शालोम, पीस जिसे पहला आदम मर गया था, दूसरा आदम यानी यीशु मसीह ने फिर रूहुल कुद्स की मदद से और बाप के जलाल में फिर मुर्दों में से जी उठकर वो जो शांति खोई हुई थी, जिस शांति से पहला आदम मर चुका था, सो जो शांति और पीस और शालोम से आदम के साथ जितनी भी आदम जात मर गई, वो सारी आदम जात मसीह यस्सु के साथ जिंदा होने से हमेशा के लिए पीस, शालोम, शांति में फिर जिंदा हुई यीशु मसीह पर ईमान लाने से, और है और हमेशा रहेगी। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यस्सु आकर बीच में खड़ा हुआ जिंदा होकर और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो, पीस, शालोम। और ये कहकर उसने अपने हाथ और पसली उन्हें दिखाई। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यस्सु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो,
تمہاری شانتی ہو، شالوم، پیس۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، اور اس نے کہا کہ روح القدس لو۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، شانتی ہے، شالوم۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب فضل، کرپا، گریس، انوگرہ اور اطمینان، شانتی، شالوم، پیس تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ فضل اور اطمینان خدا باپ یعنی آسمانی باپ، فادر، اور یعنی ابا، اور خداوند یشوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور مسیح کا اطمینان، شالوم، پیس، شانتی، جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شالوم کا چشمہ ہے، شانتی کا چشمہ ہے، پیس کا چشمہ ہے، تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے، شالوم بخشے، شانتی بخشے، پیس بخشے۔ خداوند تم سب کے ساتھ رہے۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ خدا باپ یعنی ابا یعنی فادر یعنی گریک میں ڈیڈی، اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان، سچائی یعنی ٹروتھ اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں گے۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔